بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خندق کی لڑائی۔ قبیلہ بنو نذیر کے یہودی دیش سے نکالے جانے پر کچھ تو ملک شام چلے گئے اور کچھ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ انہیں دیش سے نکالے جانے کا بڑا رنج تھا۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہو گئے تھے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ عرب کے مشرک عام طور سے کفار مکہ کے خاص طور سے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ذرا سی تحریر پر اسلام اور مسلمانوں کی جڑ کاٹنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بڑے بڑے لوگ جیسے حیون بن اخطاب، سلام بن مسکم، کنانہ بن ربیعہ، حوث بن قیس اور ابو عمارہ وغیرہ متفق اور متحد ہو گئے، مکہ کی طرف روانہ ہوئے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ قریش مکہ کا اثر تمام عربی قبیلوں پر ہے۔ اگر ان کو لڑائی پر حملہ ور کر لیا تو وہ سارے قبیلے مجاہد ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر مسلمانوں کو آخر فیصلہ کرنے والی لڑائی ہوگی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی پوری جڑ کٹ جائے گی یا عرب کے مشرک ہمیشہ کے لیے دب جائیں گے۔ یہ جانتے تھے اور خوب جانتے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے۔ سارے مشرک لڑائی پر تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کی ہار یقینی تھی۔ مکہ میں پہنچ کر انہوں نے قوم کے بڑے بڑے سے ملاقات کرنی شروع کر دی، انہیں لڑائی پر ابھارا۔ مکے کے قریش تو لڑائی کے لیے پہلے ہی تیار تھے، فوراً تیار ہو گئے۔ انہیں وہ چندے کی فہرست والنٹیئر بھرتی کرنے لگے۔ سیار اور مقرر دیش کے کونے کونے میں بھیج دیے گئے، جنہوں نے اپنی جائے زبانی سے تمام ملک میں جوش گجب کی آگ بھڑکا دی۔ ہر خاندان، ہر قبیلہ، ہر دیہاتی اور شہری عربی لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ قریب قریب کے لوگ مکہ میں آ کر جمع ہونے لگے۔ جب بڑی بھاری فوج اکٹھا ہو گئی تو تمام قبیلوں کے سردار جمع ہو کر خانہ کعبہ میں پہنچے اور سب سے اس بات پر عہد اٹھایا کہ جب تک زندہ رہیں گے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں منہ نہ موڑیں گے اور اسلام کی جڑ کاٹنے میں کوئی کمی نہ چھوڑیں گے۔ ساتھ ہی لڑائی کے میدان میں کٹ کٹ مر جائیں گے پر ہار نہ مانیں گے، مریں گے یا مارے جائیں گے۔ اس عہد کے بعد فوج کا جائزہ لیا گیا۔ 4000 فوجی کیل کانٹے کے درست ہو کر لڑائی کے میدان میں جانے کو تیار تھے۔ ایک دن کی فوج چوک کرنے کے لیے مقرر کر لیا گیا۔ جب وہ دن آ گیا تو مشرک کی فوج نہایت شان و دبدبہ کے ساتھ نکل کر مدینے کی طرف چل پڑی۔ اگرچہ کفاروں نے کوشش کی اس فوج کی مسلمانوں کو اس وقت تک روانگی کا علم نہ ہو جب تک کہ وہ مدینے کے سامنے نہ پہنچ جائیں۔ اگر یہ بات اور غیر ممکن تمام ملک میں اس فوج کے حملے کی چرچا ہو گئی تو روتے ہوئے خبر مدینہ میں پہنچ جائے گی۔ مسلمانوں کو جب یہ فوج کے آنے کا علم ہو جائے گا تو ان کے دلوں پر اثر ہوگا، چونکہ انہیں کسی طرف سے کسی کی مدد کی امید نہ تھی اور ان کی ساری تعداد کفار کی فوج کے مقابلے میں چوتھائی بھی نہ تھی۔ اسی لیے ان کو بڑی چنتا ہوئی کہ حضور مصلی سورہ بلائی اور فرمایا مسلمانوں کفر اسلام کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اس بار انہوں نے تمام مشرک قبیلوں کو جمع کر ٹڈی دل تیار کر لیا ہے۔ لڑائی پھیلا دینے والی آخری لڑائی لگتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، کسی طرح کفار کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کھلے میدان میں مقابلہ کرنا تو ترکیباً ناممکن ہے۔ مدینے میں کوئی قلعہ بھی نہیں ہے جس میں ہم پناہ لے سکیں اور لڑائی بھی ضروری ہے۔ ایسی شکل میں سوچ سمجھ مشورہ دو، کون سا طریقہ اپنایا جائے جس سے کہ بنا بھاری نقصان کے دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے رکھنے میں پہلے ہی مسلمانوں سے آج تک کتنی لڑائیاں لڑی ہیں، ان کی تعداد بھی کمی جاتی کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ تو صرف خدا کے بھروسے لڑ پڑتے تھے اور خدا نے ہمیشہ ان کی مدد فرمائی۔ اب بھی خدا ہی بھروسے پر لڑائی شروع کیجیے، وہ ضرور مدد کرے گا۔ دنیا میں وہی قوم ہے ترقی پر رہتی ہے جو اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا چاہتی ہے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، دوسروں کا سہارا نہیں ڈھونڈتی۔ دشمن زیادہ ہو تو کیا ہمارا کام لڑنا اور خدا کا کام اپنے ماننے والوں کی مدد کرنا ہے۔ ہمیں ہر قیمت پر لڑنے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ جب حضرت علی کا مشورہ تھا جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اسی ہماری مدد فرمائے گا، اسی نے ہمیں سوچ سمجھ کر اس کام کے لیے حکم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بولے یہ کسی طرح کی مناسب نہیں ہے، ہم مٹھی بھر مسلمان ٹڈی دل کفاروں سے کھلے میدان میں جا کر لڑیں گے۔ اس وقت ہمیں صرف کفار کا ہی ڈر نہیں بلکہ آستین میں چھپے ان سانپوں کا بھی ہے جنہیں ہم منافق کہتے ہیں۔ یہودیوں کا زبردست قبیلہ بنو قریظہ دشمنوں کے سانٹھ گانٹھ کر رہا تھا۔ ہمارے آستین کے سانپ بنے ہوئے یہ بڑے خطرناک ہیں۔ مناسب ہے کہ کوئی ایسا حصار قائم کیا جائے جس سے کہ دشمن اندر راہ نہ پا سکیں۔ اسی کے ساتھ اس کے اگلے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ